کبھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کبھی تصور نہیں ہوا تھا کہ مجلس امام حسین علیہ السلام میں کسی شیعہ ممبر سے کسی ایسے کی فضیلت بیان ہو جائے کہ جو مجرم رہا ہو مادر امام حسین علیہ السلام کا۔ روح کانپ جاتی ہے واقعا کہ کیا ایسا بھی ممکن تھا، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو گیا۔ اللہ جانے آگے کیا کچھ ہونا ہے، تو مجھے نہیں معلوم آپ تک کتنی بات کہاں تک پہنچی ہے، لیکن چونکہ یہ بہت زیادہ سرکولیٹ بھی ہو رہی تھی اور بہت سارے مومنین نے اس پر وضاحت بھی چاہی کہ مولانا صاحب کچھ کہیے گا اس کے بارے میں، کیا کچھ کہا جائے، کہ بہت بنیاد سے اگر بات کیجئے کہ اگر وہ اتنے ہی برے تھے تو مثال کے طور پر رسول اللہ نے پہلی بات یہ کہ شادی کیوں کی تھی؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ سورہ تحریم کی آیت ہے۔ اللہ عز و جل نے کافر عورتوں کے لیے حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کو مثال بنایا ہے، قرآن ہے یہ۔ امام حسن علیہ السلام نے ازدواج نہیں کیا جعدہ بنت اشد سے، تو امام حسن علیہ السلام کا ازدواج کرنا جعدہ بنت اشد سے اسے محترم بنا گیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے ازدواج نہیں کیا ام فضل سے، ام فضل نے زہر دیا امام محمد تقی علیہ السلام کو تو وہ محترم بنا گیا۔ ام فضل سے امام محمد تقی علیہ السلام کا ازدواج کرنا ام فضل کو نا، اس میں بے شمار مصلحتیں ہیں۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ ائمہ علیہ السلام نے ظاہر پر عمل کر کے بات آگے بڑھائی۔ اگر علم غیب ہی سے انہیں سارے معاملات طے کرنے تھے تو پھر امتحان کہاں ہے انسانوں کا؟ اگر زیادہ برے تھے تو سورہ برات کیوں دیا؟ دیکھیں دیا پھر لے بھی لیا۔ اگر شروع ہی سے سورہ برات مولا علی کو دیا جاتا نا سورہ توبہ کہ آپ جا کے پہنچائیے، سورہ توبہ جب نازل ہوا تھا تو مدینہ میں نازل ہوا تھا، مکہ میں جا کے اعلان کرنا تھا، اور اعلان یہ تھا کہ اس کی پہلی آیت اتنی سخت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے ہی نہیں سورہ توبہ میں، کہ بری ہے اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کا رسول بھی بری ہے تمام مشرکین سے، بیزار ہے۔ اگر یہ شروع سے مولا علی کو دیا جاتا نا تو مولا علی کی اہلیت تو ثابت ہوتی، کسی اور کا نا اہل ہونا ثابت نہ ہوتا۔ یہ بات پہنچ رہی ہے نا؟ ایک مل کے صلوات بھیجیں یہاں سے وہاں تک، حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک، اللہم صلی۔ مصلحت ہے، اس سے کسی کے فضائل ثابت نہیں ہو رہے یہاں پر۔ اور اگر وہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں اس حدیث کا بھی اگر آپ بیک گراؤنڈ جا کے دیکھیے تو وہ حدیث منابع اہل سنت میں موجود ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تھیولوجی ڈیفرنٹ ہے۔ وہ کتاب الفتوح میں روایت موجود ہے، ابن عاصم نے اس کو لکھا ہے، پھر بعد میں مقتلہ خارزمی میں وہ روایت موجود ہے ایلیجڈلی، کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کسی کے فضائل پڑھے، جبکہ وہ ابن عاصم جس راوی سے وہ روایت نقل کی جا رہی ہے اس روایت کے لیے علامہ مجلسی نے لکھا کہ اس کا تعلق شیعہ تھیولوجی سے نہیں ہے، اور علماء نے لکھا اس کا تعلق مذہب اہل بیت سے نہیں ہے۔ کچھ علماء نے لکھا کہ قصہ گو ہے، داستان پرداز ہے، افسانے بیان کرتا ہے۔ تو کتابوں میں تو بہت ساری باتیں ہیں۔ موسوعۃ الامام الحسین علیہ السلام، یعنی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو انسائکلوپیڈیا ہے، ایوری تھنگ جو کچھ امام حسین علیہ السلام سے منسوب تھا ان سب کا کمپائلیشن ہے، وہ سب کو جمع کر دیا گیا ایک جگہ پر۔ علماء نے کام اس لیے کیا کہ تاکہ ہسٹری محفوظ رہے کہ کس نے کیا لکھا تھا۔ دیٹ ڈزنٹ مین کہ جو کچھ اس میں آ گیا ہے وہ یقیناً امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے، آپ اس کی سورس تو دیکھیں گے جا کے یا نہیں؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو میں اس لیے بہت نہ کسی پہ کوئی طنز کرنا چاہتا ہوں، بڑے ادب احترام سے ایک بات کہہ رہا ہوں تاکہ مائنڈز کلیئر رہیں۔ اگر آپ مقتلہ خارزمی ہی کی امام حسین علیہ السلام کی اس گفتگو کو پڑھیں کہ جب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ان میں سکت نہیں رہی تھی، میں مقتل سے پڑھ رہا ہوں اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل منقلب ہو جائے، لیکن بہرحال میں اس کو اپنے موضوع کے اعتبار سے پڑھ رہا ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام میں مقتل میں کہ سکت نہ رہی کہ وہ کوئی حرکت کر سکیں، اور زمین کربلا پہ تشریف فرما تھے کہ کسی لعین نے پتھر مارا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر، اور امام علیہ السلام نے یہ چاہا کہ اپنے پیرہن کو بلند کریں اور اس پتھر سے جو خون بہ رہا ہے اس کو صاف کریں، تو سینہ اتھر امام حسین علیہ السلام وہ واضح ہوا کچھ، تو اس پر تیر چلایا۔ حرملہ نے یا بعض مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ کسی نے تیر مارا اس طرح سے کہ جرت دم کالمیزاب، کہ پر نالے کی طرح خون امام حسین علیہ السلام سے نکل رہا تھا، اور وہ تیر پوش سے امام حسین نے کھینچا۔ اس وقت اس حساس ترین لمحے پر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار تو گواہ رہنا فلاں اور فلاں نے مجھے قتل کیا ہے، اللہم صلی علی۔ بس کتاب میں بھی کوئی نام نہیں لکھا ہوا۔ ائمہ علیہ السلام بھی، یہ جو میں نے بات کی آپ سے، میں نے کوئی تقیتاً نہیں، جو وہاں لکھا ہوا تھا وہی میں نے آپ کو سنایا ہے، اس لیے کہ ائمہ علیہ السلام بھی چاہتے تھے
کہ بات حق پہنچے بھی لیکن کسی فتنہ و فساد کی طرف بھی نہ جائے. لیکن it doesn't mean کہ ہم اپنے عقیدے کو چینج کرتے پھریں گے. آپ کو اگر کسی ایک عالم دین کی عزت احترام کو بچانا ہے تو اس کی خاطر امام حسین علیہ السلام کی حرمت کو تو پامال نہ کیجیے, ورنہ پھر رہ کیا جائے گا تشیعوں میں, رہ کیا گیا تشیعوں میں. تو پھر کتاب الکافی کی احادیث کو اٹھا کر دیکھیے کہ جہاں ائمہ علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ در حقیقت جو کربلا کا واقعہ ہے اس کی روٹس ہیں کہاں پر. زیارت عاشورہ میں فرمایا لعن اللہ امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت, کہ اصل تو خدا کی رحمت ان سے دور ہو جائے کہ جنہوں نے بنیاد رکھی ہے اس واقعے کی کہ پھر کربلا کا واقعہ پیش آیا. اگر امام حسین علیہ السلام وہاں ان سے راضی ہو جائیں تو پھر امام محمد باقر علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام کو ضرورت کیا پڑتی ہے زیارت عاشورہ تعلیم دینے کی. بات واضح ہو رہی ہے. امام محمد تقی علیہ السلام کو ضرورت کیا رہتی ہے کہ وہ گریا کرتے ہوئے کہیں کہ کاش میں قبروں سے نکال سکوں انہیں جنہوں نے میری جدہ فاطمہ الزہرا کو قتل کیا. ضرورت کیا رہتی ہے پھر. یہ تو امام حسین علیہ السلام کے بعد کیا ائمہ ہے نا. تو ہر چیز کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں اور یقین فرمائے گا کہ یہ فتنے بڑھتے جائیں گے, یہ معاملات بدتر ہوتے چلے جائیں گے. اگر بہت اچھے تھے, یعنی سوال یہ کہ بھائی اتنے برے تھے تو پھر رسول اللہ نے ساتھ کیوں رکھا تھا بہت سے لوگوں کو. اب میں سب کی بات کر رہا ہوں, جنرل بات کر رہا ہوں. تو آپ کے سامنے میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ملائکہ سے کہا کہ اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو, فسجدوا, سب نے سجدہ کیا, الا ابلیس, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, کانا من الکافرین, وہ کافروں میں سے تھا. ابلیس اگر اتنا برا تھا تو ملائکہ میں رکھا کیوں تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, اسے کیوں رکھا اللہ نے. بہت اچھا ہے ابلیس. چونکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ بھئی کچھ اچھائیاں بھی تو ہیں, تو ابلیس میں بھی بہت ساری اچھائیاں ہیں میرے بھائی. 6000 سال تک تو سجدے کرتا رہا, ایک ہی تو سجدہ نہیں کیا ہے, کیوں پیچھے بڑھ گئے ہو اس کے. یہ بات پہنچ رہی ہے. ایک صلوات چاہتا ہوں میں آپ سے یہاں پر محمد و آل محمد پر. 6000 سال تک تو سجدہ کیا. وہ کہہ رہا ہے پروردگار میں یہ ایک سجدہ نہیں کروں گا, اور وہ کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے, کتابیں مثلا بہت ساری کتب میں روایت موجود ہے کہ تو ایک سجدہ مجھے معاف کر دے, پھر جتنے تو چاہے گا روئے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں تیرا سجدہ نہ کیا ہو. اللہ عز و جل نے جواب دیا کہ اے ابلیس, عبادت وہ نہیں ہے کہ جو تو چاہے, عبادت وہ ہے کہ جو میں چاہوں. اللہ کو وہ ایک سجدہ چاہیے جو آدم علیہ السلام کے سامنے, باقی نہیں چاہیے. اللہ کو وہ ایک ولایت جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہے وہ قبول کرو, وہ چاہیے مجھے. ہو رہی ہے, وہ چاہیے مجھے. باقی آپ کچھ بھی دین بناتے پھر نہیں چاہیے اللہ کو, وہ مجھے ایک ولایت چاہیے. یہ جو خلیفۃ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں تو ایگزیکٹلی ابلیس نے یہی کام کیا. بعض مومنین بھی جو سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا ضرورت ہے کہ ہمارے ممبروں سے اتنی ولایت پڑھی جائے, اگر ولایت نہ پڑھی جائے تو آپ کے پاس جو توحید رہ جائے گی وہ ابلیسی توحید رہ جائے گی. اچھا غور کیجئے گا, سوال یہ ہے کہ ابلیس اس کے بہت سارے کام اچھے تھے اور یہ غلط کام کیا یا نہ. اصل معاملہ یہ ہے کہ خباثت تو پہلے سے تھی, خلافت کے اعلان سے ایکسپوز ہو گیا ہے. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک مل کے اور اس پر دلیل موجود ہے میرے پاس, قرآن کی دلیل ہے. ابھی جو میں نے آیت پڑھی کہ جب ہم نے کہا ملائکہ سے کہ آدم کو سجدہ کرو, انہوں نے سجدہ نہیں کیا, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کانا من الکافرین, قرآن کی آیت ہے, وہ تو تھا ہی پرانا کافر. پروردگار کافر تو اب بنائی ہے, ابھی سجدہ نہیں کیا نا, پہلے تو عبادت گزار تھا. یہ کانا مینز, کانا ہے پاسٹ ٹینس, کانا ہے پاسٹ ٹینس. اور یہ لفظ کانا, یہ اردو والا کانا نہیں, عربی والا کانا, یہ آتا ہے کسی کی پاسٹ حالت کو بیان کرنے کے لیے. لہذا بعض مفسرین یہاں کنفیوز ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں, چونکہ سم ٹائمز کانا عربک لینگویج میں بمعنی سارا بھی یوز ہوتا ہے. سواد الف را, سارا, سارا کا مطلب ہوتا ہے ہی بیکیم, چینج ہوا وہ, تو وہ کافر بن گیا. انہوں نے کہا یہاں کانا بمعنی ہے سارا, اس لیے کہ پہلے تو عبادت گزار تھا, اب سجدہ نہیں کیا, لہذا یہاں کانا بمعنی ہے سارا ہے. نہ, غلط, کانا بمعنی کانا ہے. آدم علیہ السلام کی خلافت کے اعلان سے ابلیس بے نقاب ہو گیا. غدیر میں علی بن ابی طالب کی خلافت کے اعلان سے. اگر آپ ان عقیدوں کو سنبھال کے نہ رکھ پائیں عزیزوں, فائدہ کیا رہ گیا مجلس امام حسین علیہ السلام کا؟ فائدہ کیا رہ گیا میں کہتا ہوں نمازوں روزوں کا؟ منہ میں مار دی جائیں گی اگر علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت نہیں ہے تو. جیسے ابلیس کی نمازیں منہ پر مار دی گئیں,
ہائپوتھیٹیکل نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ابلیس کا واقعہ کیوں بیان کیا ہے؟ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اسے میری ذات پہ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے سمجھو، ہم توحید کو اسی سے قبول کرتے ہیں جو ہمارے بنائے ہوئے خلیفہ کی خلافت کو قبول کرتا ہے. ہم توحید کو بھی اسی سے قبول کرتے ہیں. بات واضح ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پھر کبھی اپنے مقام پر. تو اتنا بیان کرنا ضروری تھا. اور یہ جو کام کرنے کی ضرورت ہے نا، یہ میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہہ رہا ہوں جہاں تک آواز جا رہی ہے، میں ان سے بہت مخلصانہ طور پر کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا شاید زیادہ کام ہے اب کہ آپ اپنے بچوں میں مولا کائنات کی ولایت، محبت، ان کے دشمنوں سے عداوت و برات، وہ باتیں جو ممبر سے نہیں ہو سکتی ہیں وہ آپ نے کہنی ہے وہاں پر. یعنی واقعا آپ کا بچہ بغض رکھے سیدہ کے دشمنوں سے، کوئی اس میں تکلف نہیں ہے. یہاں پر ائمہ علیہ السلام نے ہمیں تبرہ بھی سکھایا، تقیہ بھی سکھایا. تو ہمیں اس بات کے لیے خیال کرنا ہے کہ ہمیں کس بات کو کہاں کہنا ہے. لیکن آپ کے گھر میں آپ کے بچے کے ساتھ یہ آپ نے سکھانا ہے. میں کچھ احادیث ہیں جنہیں احادیث فواتم کہا جاتا ہے. احادیث فواتم یعنی کیا؟ میرے لیے بڑی انسپریشن تھی جب اس بات کو آپ پڑھتے ہیں تو گھر کا جو ماحول ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. احادیث فواتم کا مطلب یہ ہے کہ راوی ہوتے ہیں نا حدیثوں کے، تو اگر جو راویات ہیں یعنی چین آف نیریشن، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، وہ سب کی سب خاتون ہو اور سب کا نام فاطمہ، تو انہیں کہتے ہیں احادیث فواتم، یعنی جس میں ساری فاطمائیں ہیں. اور یہ وہ فاطمائیں جو اہل بیت کے گھر کی فاطمائیں ہیں. تو 3 احادیث ہمارے پاس کم از کم ایسی موجود ہیں جو ہم کہتے ہیں احادیث فواتم. اچھا یعنی کیا؟ یعنی بچوں کو میں سمجھاؤں. ایک تو امام رضا علیہ السلام کی خواہر ہیں بہن بی بی معصومہ قم جن کا نام ہے فاطمہ. امام رضا علیہ السلام کی اپنی بیٹی بھی ہیں جن کا نام ہے فاطمہ. تو حدیث اس طرح سے ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ ان زینب ان فاطمہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی وہ فاطمہ جو دختر ہیں امام رضا علیہ السلام کی، انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو دختر ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، یہی بی بی معصومہ قم. انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو دختر ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی. انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو بیٹی ہیں امام باقر علیہ السلام کی. انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو بیٹی ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی. انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو بیٹی ہے امام حسین علیہ السلام کی. امام حسین علیہ السلام کی بیٹی نے سنا ان بی بی زینب یا کہیں بی بی کلثوم سلام اللہ علیہ کا لفظ ہے کہ جو بیٹی ہیں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی. انہوں نے سنا اپنی ماں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کہ بی بی فاطمہ یہ بیان کرتی ہے کہ میں نے سنا اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یا اللہ، عجب سلسلہ سند ہے، یہ عجب سلسلہ سند ہے. یہ جو چین آف نیریشن ہے، اس چین آف نیریشن سے 3 حدیثیں، تینوں حدیثیں علی ابن ابی طالب کی فضیلت پر ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی میں حدیثیں سناتا ہوں آپ کو. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خانوادے میں، مستورات میں، لیڈیز میں آپس میں باتیں کس موضوع پر ہوتی تھی، ہے یا نہیں؟ اس سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے نا. یعنی آپ بات کر سکتی ہیں اس موضوع پر بھی. آج کی لینگویج میں اگر کہوں تو کون سا نیا شاپنگ سینٹر کھلا ہے، تو کہاں پر سیل لگی ہے، تو کون سا نیا فیشن آ رہا ہے، ونڈو شاپنگ میں کیا ہے، فلاں آن لائن کیا بک رہا ہے، کیا بیچنا چاہیے، کیا وہ بھی ہو سکتا ہے. سب کچھ وہ بھی کیجیے اپنے شوق سے، میں اسے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو اصل کام کی بات ہے وہ تو کیجیے. پہلے دین کی بات تو، امیر المومنین کی ولایت کی بات تو پہنچائیے پہلے بچوں تک. تو بی بی فاطمہ نے سنا، بی بی فاطمہ سے، انہوں نے فاطمہ سے، انہوں نے فاطمہ، انہوں نے فاطمہ، انہوں نے فاطمہ سلام اللہ علیہم اجمعین سلام اللہ علیہن. انہوں نے سنا بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے، انہوں نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے، انہوں نے سنا اپنے بابا رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نے یہ فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے ایک سفید محل دیکھا عظیم الشان، اس پر ایک نور کی تختی لگی ہوئی تھی جس پر لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جنت کے محل پر. اس حدیث کی جو ساری راویات ہیں وہ فاطمہ ہیں. ایک حدیث اس سلسلے میں یہ ہے کہ ان تمام فاطمہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ حضور نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. حدیث غدیر کی راوی بات واضح ہو رہی ہے. اور انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. ایک میں اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ تو ابھی میں نے آپ کو حدیث کی سند بیان کی ہے امام رضا علیہ السلام کی بیٹی سے. علامہ مرشی نجفی، سب نے نام سنا ہے ان کا، بڑے جلیل القدر عالم دین. انہوں نے سید محمد غماری شافعی سے ایک حدیث کو نقل کیا کہ اپنے خاندان سے، آغا مرشی نجفی کے سلسلے سے، اس خاندان سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام خواتین راویات، ان سب کے نام بھی فاطمہ. اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ یہ نام کتنا محبوب اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے میں. فاطمہ بنت حسین رضوی نے سنا فاطمہ بنت محمد رضوی،
انہوں نے سنا فاطمہ بنت ابراہیم رضوی، فاطمہ بنت حسن رضوی، انہوں نے سنا فاطمہ بنت محمد موسوی، انہوں نے سنا فاطمہ بنت عبداللہ علوی، انہوں نے سنا فاطمہ بنت حسن حسینی، انہوں نے سنا فاطمہ بنت ابو ہاشم حسینی، انہوں نے سنا فاطمہ بنت محمد بن احمد بن موسیٰ مبرقہ، انہوں نے سنا فاطمہ بنت احمد بن موسیٰ مبرقہ۔ موسیٰ مبرقہ وہ کہ جو امام محمد تقی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جو برقع رکھتے تھے اپنے چہرے پر، اس لیے کہ اتنا زیادہ نور ان کے چہرے اقدس سے جاری ہوتا تھا کہ جہاں سے گزرتے تھے تو لوگ صفے بنا کر کھڑے ہو جاتے تھے اپنا کام چھوڑ کر، اور ان کے چہرے کو دیکھنے لگتے تھے تو وہ جہاں جاتے تھے تو وہ برقع رکھ کے جاتے تھے تاکہ معمولات زندگی متاثر نہ ہو۔ تو انہی کی جو پوتی ہیں فاطمہ بنت محمد بن احمد بن موسیٰ مبرقہ، انہوں نے سنا فاطمہ بن احمد بن موسیٰ مبرقہ، انہوں نے سنا فاطمہ بنت موسیٰ مبرقہ۔ ان فاطمہ نے سنا فاطمہ بنت علی ابن موسیٰ الرضا، انہوں نے سنا فاطمہ بنت موسی کاظم، انہوں نے سنا فاطمہ بنت جعفر صادق، انہوں نے سنا فاطمہ بنت محمد باقر، انہوں نے سنا فاطمہ بنت زین العابدین علیہ السلام، انہوں نے سنا فاطمہ بنت حسین علیہ السلام، انہوں نے سنا فاطمہ یا زینب بنت فاطمہ سلام اللہ علیہ، انہوں نے سنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، آیت اللہ مرشی نجفی سے لے کر رسول اللہ تک ساری راویات خواتین اور سب کا نام فاطمہ، کہ یہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے یہ بیان کیا کہ علی من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے۔ خانوادے میں جو مستورات ہیں ان کی ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری صرف نظر نہیں ہو سکتے۔ غدیر کے خطبے میں رسول اللہ نے باپ کے لیے کہا تھا کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد تک اس ولایت کو پہنچائے، یہ غدیر کے خطبے کا لفظ ہے۔ تو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھر دیں کوٹ کوٹ کر اپنے بچوں کے دل میں ولایت علی بن ابی طالب کو، کہ پھر کسی کا کوئی کلپ آتا رہے تو بچے کا ایمان متزلزل